کہاں لے کر جا رہے ہو تم اسے؟ اماں نے سالار کے ساتھ اسے جاتے دیکھ کر فوراً پوچھا تھا۔ آپ سے بہت دور۔ آپ کا تو جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا نا، اس لیے۔ سالار نے انتہائی غصے سے جواب دیا۔ مجھ سے دور یا زندگی سے دور؟ انہوں نے ایک نظر ہانی کے زرد چہرے پر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میری بیوی ہے وہ۔ اگر میں اس کا یہاں رہنا مناسب نہیں سمجھتا تو جہاں میری مرضی ہوگی وہیں اسے رکھوں گا۔ آپ کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ مجھے نہیں ہے، مگر اس کی مرضی تو پوچھ لو، یہ جانا بھی چاہتی ہے یا نہیں؟ اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں، اور ویسے بھی میں اسے کسی جنگل میں چھوڑ کر نہیں آؤں گا، اور نہ ہی لاوارث ہر دوسرے تیسرے دن اس سے ملنے جاؤں گا۔ دوسرے تیسرے دن؟ اماں نے حیران ہو کر پوچھا، جبکہ ام ہانی کا زرد رنگ اب مارے دہشت کے سفید پڑ گیا تھا۔ کیا یہ وہاں اکیلی رہے گی ملازموں کے آسرے پر؟ نہیں، ابھی تو فی الحال کوئی ملازم بھی نہیں ہوگا وہاں، کیونکہ مجھے ام ہانی کے معاملے میں کسی پر بھروسہ نہیں۔ سالار، تم پاگل ہو چکے ہو کیا؟ تمہیں اس سے محبت کا دعویٰ ہے اور تم اسے نہ جانے کس ویرانے میں اکیلا چھوڑنے جا رہے ہو؟ کیا تم اس دن کے لیے لائے تھے اسے؟ دیکھیں، آپ کا یہ مسئلہ نہیں، یہ میرے بغیر وہاں رہے گی تو اسے قدر ہوگی میری اور اس رشتے کی، اور اسے یہ احساس ہوگا کہ مرد کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سالار، اس احساس اور قدر کے بجائے کاش تم نے اس کے دل میں محبت جگانے کی کوشش کی ہوتی، اور محبت کے بدلے میں ہی جاگتی ہے سالار۔ میں تمہیں یہ پاگل پن ہرگز نہیں کرنے دوں گی۔ آپ مجھے نہیں روک سکتی، چلو ام ہانی۔ مگر ام ہانی کے پیر تو جیسے فرش پر جم کر رہ گئے تھے۔ آخر سالار نے اس کا بازو پکڑا اور کھینچتا ہوا لے گیا۔ سالار، رکو! اماں نے اسے روکنا چاہا، مگر وہ ام ہانی کو کسی بے جان سامان کی طرح بنا پیچھے مڑ کر دیکھے گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا، اور وہ مڑ مڑ کر پیچھے ہی دیکھتی جا رہی تھی، خاموش نظروں میں مدد کی اپیل لیے۔ ام ہانی! اماں نے جب دیکھا کہ سالار نہ رکے گا اور نہ ہی ان کی کسی پکار پر کان دھرے گا تو وہ پیچھے پیچھے ہامتی کامتی آئی اور ام ہانی سے کہنے لگی، سنو بیٹا، یہ تمہاری زندگی ہے، کہ اسے کسی نفسیاتی مریض کی جنونی محبت کے ہاتھے مت چڑھنے دو۔ تم کوئی بے آسرا تو نہیں، تم لاوارث تو نہیں۔ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی، مگر وہ تو کر سکتے ہیں، تمہارے اپنے، تمہارے میکے والے۔ ان سے کہو بیٹا، یوں چپ چاپ ظلم کر برداشت کرنا تو گناہ ہے نا، مت برباد ہونے دینا خود کو۔ سالار نے جب تک اسے گاڑی کی سیٹ پر دھکیل کر زور سے دروازہ بند نہیں کر دیا، اماں کی آواز اس کے کانوں تک آتی رہی۔ پر کیسے اماں، کیسے مدد کے لیے پکاروں اپنوں کو؟ ام ہانی بے بس خاموش نظروں سے شیشے کے پار کھڑی اماں کو دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، جو اب تک ہاتھ ہلا ہلا کر بے قراری سے اسے کچھ سمجھا رہی تھی۔ کیسے ان کے پاس لوٹ جاؤں اماں؟ خود اپنے قدموں پر چل کے آئی ہوں، صرف اپنوں کو دکھ دینے سے بچنے کے لیے۔ اگر وہاں جاتی تو سعد مجھے پھر سے امتحان میں ڈال دے گا۔ یہاں رہ کے تو میں نے خود کو ایک تکلیف سے گزارنا ہے نا، مگر وہاں میری وجہ سے تانیہ ایک ایسی تکلیف سے گزری کی جو میں اسے نہیں دینا چاہتی۔ سالار گاڑی تیزی سے آگے بھگائے جا رہا تھا اور اسی تیزی سے ام ہانی کا دماغ سوچے جا رہا تھا۔ ہاں، میں تب تک واپس حویلی نہیں لوٹ سکتی جب تک سعد تانیہ سے شادی نہیں کر لیتا اور وہ دونوں اپنی زندگی شروع نہیں کر دیتے اس حویلی، اس شہر اور اس ملک سے دور۔ تب تک میں اپنا سایہ بھی وہاں نہیں پڑنے دوں گی، مگر تب تک کیا مجھے اس دہشت اور خوف کے سائے میں رہنا ہوگا؟ اس نے نظر اٹھا کر سالار کی طرف دیکھا، جو ہونٹ بیچے بہت تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہا تھا۔ تبھی اس کے کانوں میں اماں کی آخری بات گونجی، ہاں، میں بھی اپنی زندگی ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ یہ زندگی تو خدا کا دیا ایک تحفہ ہے، ایک امانت۔ جب تک خدا نے سانس دی ہے، آزادی سے سانس لوں گی۔ میں نے کوئی گناہ، کوئی جرم تو نہیں کیا جس کے نتیجے میں مجھے سالار جیسے شخص کو سزا کے طور پر بھگتنا پڑے۔ اس کے ٹوٹے ہوئے وجود میں یکا یک حوصلے اور امید کی جوت جاگی تھی۔
سلار کی اماں کو جب کچھ اور نہ سمجھ آئی تو انہوں نے فوراً رضوان صاحب کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا۔ رضوان بھائی، وہ آپ کی بچی ہے، آپ ہی بچا سکتے ہیں اسے۔ میرا سلار پر کوئی زور نہیں، مگر خدا کے لیے بے آسرا مت چھوڑے ام ہانی کو۔ بہت بڑی غلطی کی آپ نے اسے یہاں واپس بھیج کر، پر ابھی بھی وقت ہے۔ اس غلطی کو سدھار لیں اور اسے حفاظت کے ساتھ لے آئیں، ایسا نہ ہو کہ بہت دیر ہو جائے۔ ان کی بات سن کر رضوان صاحب تو صدمے سے نڈھال سے ہو گئے تھے، اور اس وقت کو کوسنے لگے جب انہوں نے آنکھوں پر پٹی مان کر خاموشی سے ام ہانی کو سالار کے ساتھ جانے دیا تھا۔ تب انہیں لگا تھا کہ شاید حالات کا تقاضا یہی ہے اور اسی سے ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ کچھ وہ نائلہ کی باتوں کے بھی اثر میں تھے کہ ام ہانی کی وجہ سے سعد پھر سے اسی دور میں، اسی جذباتیت میں جا رہا تھا، اور اب وہ اس کی کھولن نائلہ کے سامنے نکال رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے نائلہ، تمہاری بے حسی اور خود غرضی کی وجہ سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ رضوان؟ وہ اپنی مرضی سے گئی ہے۔ بس کرو نائلہ، سب جانتے ہیں کہ اس کی مرضی کا رخ اس جانب کس نے موڑا تھا۔ یہ صرف تم تھی نائلہ، پہلے بھی تم تھی اور اب بھی تم۔ پہلے تم نے صرف میرے بیٹے سعد کا دل دکھایا، اور اب ام ہانی کی زندگی کی بربادی کے ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے اسے کبھی بیٹی سمجھا ہی نہیں، مگر وہ تو تمہیں ماں کی جگہ دیتی تھی نا، کم از کم تم یہی سوچ لیتی۔ رضوان آپ فکر نہ کریں، لے آئیں اسے واپس، میں خود آپ سے کہہ رہی ہوں نا، جائیں اسے لے آئیں، مجھے اب کوئی اعتراض نہیں اس کے لوٹنے پر۔ ارے تمہارے اعتراض کی پرواہ میں ویسے بھی نہیں کرنے والا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ سالار اسے اس وقت کہاں لے کر گیا ہے۔ اس سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا، اور اگر اسے کچھ ہوا نہ نائلہ تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، بلکہ شاید تم اپنے بیٹے کے دل سے بھی اپنا مقام کھو دو گی۔ رضوان صاحب کی بات پر نائلہ رو پڑی اور بولی، ایسا تو مت کہے، سعد کے علاوہ میری زندگی میں ہے ہی کون؟ میں خود غرض اور مطلبی نہیں ہوں رضوان، میں اپنی جانب سے تو میں نے سعد کا بھلا ہی سوچا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کم عمری کا ابال ہے، شادی کے بعد اتر جائے گا تو دو زندگیاں برباد ہوں گی، اور اس وقت تو ویسے بھی ام ہانی خود کہیں اور بھی شادی کرنا چاہتی تھی۔ رہا اب کا سوال، تو اب میں نے بھی خود غرضی نہیں دکھائی، نہ ہی بے حسی۔ آپ خود سوچیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کر ہمارے گھر آیا ہے 7 سمندر پار سے، اسے ہمارے بیٹے سے بیاہنے کے لیے، ایسے بیٹے سے جس نے خود اس لڑکی کو خواب دکھائے، اس سے وعدے کیے، اور اب جب آدھی دنیا جانتی ہے کہ ان کی شادی ہونے والی ہے تو سعد اسے بیچ مجھدار میں چھوڑ کر ام ہانی سے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں کہ میں مطلبی نہیں ہوں؟ اگر میں نے ام ہانی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو تانیہ کو بھی تو زیادتی سے بچایا ہے نا؟ نہیں آنٹی، میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے جا رہی تھی، تانیہ نے بھی وہاں آ کر اپنی بات کرتے ہوئے کہا، اور میں نے یہ شادی نہ کرنے کا اور واپس جانے کا فیصلہ کسی پریشر میں آ کر نہیں کیا، یہ میں نے خود کیا ہے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ سعد کی خوشی اور محبت صرف ام ہانی ہے۔ آنٹی، محبت اور خوشی دونوں ہی مشکل سے ملتی ہیں، اور اگر کسی کو مل رہی ہو تو اس کے راستے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن بیٹا، تم تو سعد کو چاہتی ہو نا، اپنا کیوں نہیں سوچ رہی تم؟ اور آخر سعد نے تم سے وعدہ کیا ہے نا۔ میں چاہتی ہوں آنٹی، اسی لیے دل سے اسے کہا کہ وہ ام ہانی کو اپنا لے۔ جسے چاہا جاتا ہے آنٹی، اس کی چاہت کو بھی چاہا جاتا ہے، اور رہا وعدہ، تو کوئی بھی وعدہ کسی کے دل سے بڑھ کر نہیں ہوتا، وعدے ٹوٹنے کے لیے ہوتے ہیں، دل نہیں، دل کو کبھی ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ نائلہ چپ چاپ اسے دیکھی گئی، اور وہ آہستہ سے چل کر ان کے پاس آئی، اور آہستگی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، آنٹی، سعد گیا ہے انہیں لینے، اور وہ اسے لے کر آئے گا۔ ابو بتا چکے تھے کہ اماں کے مطابق وہ کچھ نہیں جانتی کہ سالار اسے کہاں لے کر گیا ہے، پھر بھی میں سیدھا وہیں گیا۔ آخر اس تک پہنچنے کے لیے کوئی سراغ تو چاہیے تھا مجھے، اور پھر سالار 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے دنیا کے کس کونے میں لے کر جا سکتا ہے؟ یہیں کہیں ہوگی وہ، اسے یہیں کہیں، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ سالار اسے مجھ سے کب تک دور رکھے گا؟ خود کو تسلیاں دیتے، اپنا حوصلہ جگاتے اور امید کی شمع جلاتے میں وہاں پہنچ گیا۔ اس بڑے سے مکان میں داخل ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے چیخوں کی آواز ہر طرف سے سنائی دینے لگی، ام ہانی کی چیخوں کی۔ در و دیوار سے ٹپکتی نحوست نوحے کر رہی تھی۔ یہ ام ہانی پر ہونے والے ظلم و ستم کے نوحے اور بین تھے۔
فضا میں ایک ناگوار بدبو پھیلی تھی۔ دوسری طرف سالار نے سڑک کے بالکل بیچوں بیچ اچانک بریک لگائی تو وہ اپنے خیالوں سے چونکی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ ایک سنسان سڑک تھی، دور تک بل کھاتی جاتی ہوئی، اور دائیں طرف لہراتے کھیت۔ دور دور تک کسی آبادی کے نشان نہیں تھے، سوائے کھیتوں کے بیچ بنے اکا دکا کچی کوٹریوں کے، جو یقیناً کسانوں کے دن کے وقت سستانے کے لیے تھی، یہ اناج کو ذخیرہ کرنے کے لیے۔ مگر اب تو سورج ڈھلا ہی جاتا تھا۔ یقیناً کسان کب کے اپنے اپنے گھروں کو سدھار چکے ہوں گے۔ اوہ شٹ، جلدی میں نکلتے ہوئے پیٹرول چیک کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ سالار نے خود سے باتیں کرتے ہوئے گاڑی سے اترا اور کمر پر ہاتھ رکھ کر سامنے نظر جما کر دیکھنے لگا، جہاں دور سے کوئی سائیکل چلی آ رہی تھی۔ اس سائیکل سوار کے نزدیک آنے پر سالار نے اس سے پوچھا، کیا یہاں قریب کوئی پیٹرول پمپ ہے؟ جی صاحب، 3-3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اوہ، 3-3.5 کلومیٹر؟ سالار پریشانی سے بولا اور مڑ کر ام ہانی کو دیکھنے لگا، مگر ہانی کو اب اس کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ جیسے وہ اس سے لا تعلق ہو کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ سائیکل سوار اپنے راستے جا چکا تھا۔ سنو، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو چکا ہے، سالار نے ادھ کھلے شیشے سے جھانک کر اسے کہا، تو وہ تب بھی بے تاثر انداز میں سامنے دیکھتی رہی، جیسے اسے پیٹرول کے ہونے نہ ہونے سے ہی نہیں، خود سالار کے بھی ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ اب مجھے پیٹرول لینے خود جانا ہوگا، کچھ وقت لگے گا، تم پریشان مت ہونا۔ اس کی بات پر ام ہانی نے بالآخر اس کے چہرے پر نظر ڈال ہی لی، اور اس نظر میں وہ سب تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی، شاید یہ کہ تمہیں میری پریشانیوں کی کیا پرواہ، تم ہی ہو جو مجھے جھولی بھر بھر کر تکلیف دیتے ہو نا، یا پھر یہ کہ ہاں چلے جاؤ، مجھے تمہارے نہ ہونے سے نہیں، تمہارے اپنے قریب ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ سالار بھی ان نظروں سے جھلس کے نکلتے ہوئے پیغامات شاید سمجھ گیا تھا، اور اس بار نظر چرانے کی باری اس کی تھی۔ تم گاڑی کو لاک کر لو، میں آتا ہوں، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور اگر رستے میں کوئی سواری مل گئی تو میں جلدی بھی آ سکتا ہوں۔ ام ہانی پھر بھی کچھ نہ بولی اور چپ چاپ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بس دل تھا کہ جو مسلسل دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش کس طرح وہ اس کی زندگی سے بھی ایسے ہی قدم بقدم چلتا ہوا اتنا دور چلا جائے کہ کبھی واپس نہ آ سکے۔ میں واقعی نہیں جانتی بیٹا کہ وہ اسے کہاں لے کر گیا ہوگا، اماں بے بسی سے کہہ رہی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ وہ غلط نہیں کہہ رہی ہوں گی۔ پھر بھی میں نے دوبارہ سوال کیا، مگر کچھ تو اندازہ ہوگا نا آپ کو؟ نہیں بیٹا، اگر ہوتا تو میں اب تک خود وہاں پہنچ چکی ہوتی، مگر میں ایک بوڑھی اور بیمار عورت ہوں، تم تو کوشش کر کے پتہ لگا سکتے ہو اس کا۔ صبح سالار کے دفتر جا کر پتہ کرو، وہ وہاں تو آئے گا ہی، اور بالفرض اس نے اپنا تبادلہ کہیں اور کرا لیا ہے تو وہ بھی دفتر سے ہی پتہ چل جائے گا۔ ہاں مگر آنٹی اس کے لیے تو کل کا انتظار کرنا ہوگا، میں نے مایوسی سے کہا۔ صبح تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، میرے دل میں ہزاروں وسوسے سے جاگ اٹھے تھے، پر بیٹا کوشش تو کرنا ہوگی نا، اس تک پہنچنا بہت ضروری ہے۔ سالار کی ذہنی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، وہ ام ہانی کو کوئی نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ اور کتنا نقصان پہنچائے گا وہ آنٹی؟ اب تک اس کے ساتھ جو کر چکا ہے کیا وہ کم ہے؟ پر بیٹا ابھی بھی وقت تو ہے، اسے تمہاری ضرورت ہوگی، نہ جانے اکیلے میں اس کے ساتھ کیا کیا سلوک کرے گا، اور ابھی بھی کیا خبر وہ کس حال میں ہو۔ نہیں میں جاتا ہوں، میں اسے ڈھونڈوں گا۔ ایک دم سے میرے جیسے دل میں ہزاروں تیر چبھ گئے تھے۔ میں اسے واپس لے کر آؤں گا، کہیں سے بھی، جہاں بھی سالار اسے لے کر گیا ہے، میں اسے سالار کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دوں گا۔ آنٹی آپ مجھے بتائیں، اس کا کوئی ایسا قریبی دوست نہیں جس سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکے؟ سوائے اس کے دفتر سے کیا اس کی کوئی اور سے خبر نہیں مل سکتی؟ نہیں بیٹا، میں کسی کو نہیں جانتی، تمہیں صبح تک کا انتظار کرنا ہوگا۔ صبح تک کا؟ پر کیسے؟ صبح تک پتہ نہیں اس پر کیا کیا گزر چکی ہوگی۔ میرا دل یہ سوچتے ہی گھبرا اٹھا تھا۔ پچھلے 30 منٹ سے وہ گاڑی میں بیٹھی خالی نظروں سے سڑک کو دیکھے جا رہی تھی، جس پر کچھ منٹ کے وقفے سے کبھی کوئی بس،
کوئی ٹرک گزر کر اسے احساس دلاتا کہ وہ اس زمین پر موجود ہے۔ شام کے سائے سورج کے غروب ہوتے ہی آنن فانن ہر طرف پھیل سے گئے تھے۔ اب وقت گزارنے کے لیے اس نے ایک نیا مشغلہ ڈھونڈ لیا تھا۔ دور سے آتی کسی بھی گاڑی، بس یا ٹرک کی ہیڈ لائٹس پر نظر جمائے وہ اس روشنی کو قریب سے قریب ہوتے دیکھتی رہتی۔ اس بار جو روشنی سڑک کے دوسری جانب سے بڑھتی نظر آ رہی تھی وہ باقی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کے مقابلے میں بہت ہی مدھم اور ہلکی سی تھی، اور تھی بھی شاید ایک ہی۔ اس پر اس کی رفتار بھی کافی کم تھی۔ کچھ منٹ گزرنے کے بعد جب وہ روشنی مزید قریب آئی تو ہانی کو اندازہ ہوا کہ وہ کوئی بس یا ٹرک نہیں، ایک بیل گاڑی تھی جس پر ایک سے زیادہ افراد سوار تھے، اور وہ روشنی اس بیل گاڑی میں سوار کسی شخص کے ہاتھ میں رکھی لالٹین سے چھوٹ رہی تھی۔ کچھ اور نزدیک آنے پر پتہ چلا کہ بیل گاڑی میں ایک مرد، ایک عورت اور شاید ایک بچے بھی تھے۔ بیل گاڑی کے گلے سے بندھی گھنٹی ایک ردم کے ساتھ بجتی ہوئی خاموشی کو توڑ رہی تھی۔ پھر ہانی اس منظر سے بھی تنگ آ گئی اور آہستہ سے قریب آتی اس بیل گاڑی سے توجہ ہٹا کے دائیں طرف دیکھنے لگی۔ چند منٹ بعد اسی دائیں طرف سے اس کے بالکل سامنے سے یہ بیل گاڑی گزر رہی تھی۔ ہانی بی بی، آپ؟ کوئی بہت زور سے چلایا تھا۔ بڑی ہی جانی پہچانی سی آواز تھی۔ ہانی بے ساختہ نظر اٹھا کر رہ گئی۔ بیل گاڑی میں سوار وہ سلمہ تھی، ہاتھ میں لالٹین اٹھائے بے یقینی اور خوشی سے اسے دیکھتی ہوئی۔ ارے خدا بخش، روکو روکو، میں کہہ رہی ہوں تمہیں۔ اور پھر بیل گاڑی کے رکتے ہی وہ وہاں سے نیچے کود پڑی تھی۔ ہانی بی بی، میں سلمہ، وہ بےتابی سے اس کے پاس آ کر بولی۔ کیا مجھے نہیں پہچانا؟ سلمہ؟ ہانی بھی ایک دم گاڑی سے باہر نکلی اور اس سے لپٹ کر رو پڑی۔ تو میں کیسے نہیں پہچانوں گی سلمہ؟ میں تو بس حیران تھی کہ کوئی اپنا کیسے نظر آ گیا اس جگہ پر۔ ہانی بی بی، آپ یہاں پر کیسے آ گئی؟ وہ خود سے لپٹی ہانی کو روتے دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ ظاہر ہے یہ آنسو محض اس کے اچانک ملنے پر خوشی کے مارے تو نہیں بہ سکتے تھے، ضرور کوئی تو مسئلہ تھا۔ ایک عمر تو سلمہ نے بھی گزار دی تھی، خوشی کے آنسو اور دکھ کے آنسو میں وہ فرق کر سکتی تھی۔ ہانی بی بی، کیا ہوا؟ آپ کیوں روئی جا رہی ہیں؟ عرصے بعد کسی کا کندھا ملا ہے رونے کے لیے سلمہ اکیلے رو رو کے تھک چکی ہیں، اور اب نہ جانے کتنی عمر تک اور ہی اکیلے رونا ہے۔ کچھ آنسو تو مجھے اپنے کندھے پر بہا لینے دو، رو لینے دو اپنے گلے لگ کر مجھے۔ ہائے اللہ، یہ کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ روئے آپ کے دشمن؟ اللہ نہ کرے، کیسی باتیں کری آپ؟ مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے بی بی، بتائے نا کیا ہوا؟ تبھی بیل گاڑی پر بیٹھے شخص نے اسے پکارا، سلمہ بات سن۔ سلمہ کو جیسے ہوش آیا کہ وہ اس وقت بیچوں بیچ سڑک کے بیچ کھڑے ہیں۔ ہانی بی بی، یہ خدا بخش ہے، میرا بندہ ہے جی، اور یہ میرے بچے۔ ہانی آہستہ سے الگ ہوئی اور آنسو صاف کرتے ہوئے بچوں کو دیکھا۔ کیا یہ دونوں تمہارے بچے ہیں؟ ہاں جی بالکل، اور تیسرا بھی آنے والا ہے خیر سے، وہ ذرا سا شرما کر بولی۔ ہانی بی بی، آپ کہتی تھی نا کہ محبت اور زندگی ایک بار ملتی ہے، اور اسے پانے کا موقع تو کبھی کبھی ایک بار بھی نہیں ملتا، اس لیے اگر آج مل رہا ہے تو اسے مت گنواؤ۔ میں نے آپ کی بات اپنے پلے سے باندھ لی تھی، اور پھر پا لی میں نے اپنی خوشی۔ ہانی بے دھیانی سے اس کی باتیں سنتی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ سلمہ نے اس کے ہاتھوں میں جھولتے موٹے موٹے سونے کے کنگن چھوتے ہوئے پوچھا، ہانی بی بی، کیا آپ نے بھی شادی کر لی؟ ہاں، ہوگی میری شادی بھی۔ ہوگی مطلب؟ سلمہ نے نہ سمجھتے ہو کہا تو وہ بولی، ہاں سلمہ، شادی کرنے اور ہونے میں بہت فرق ہے۔ میں نے تمہیں بالکل ٹھیک کہا تھا، محبت زندگی میں ایک ہی بار ملتی ہے سلمہ، اور اسے پانے کا موقع کبھی کبھی ایک بار بھی نہیں ملتا، اور مجھے بھی آج تک وہ موقع نہیں ملا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر سے بہہ نکلے تھے۔ ہانی بی بی، کیا ہوا؟ آپ کیوں ایسے روئے جا رہی ہیں؟ سلمہ، خدا ڈوبنے والے کو ایک موقع ضرور دیتا ہے، چاہے تنکے کی صورت میں ہی صحیح، اور تم میرے لیے وہی تنکا ہو۔ ہانی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا لیے۔ اچانک یہ خیال اس کے ذہن میں آیا تھا، تم مجھے ڈوبنے سے بچا سکتی ہو سلمہ، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ ہاں بی بی، میری جان بھی حاضر ہے آپ کے لیے، آپ بتائیں نا میں کیا کر سکتی ہوں آپ کے لیے۔ سلمہ کے وہ الفاظ صرف الفاظ نہیں تھے، اس کے لہجے کی سچائی بھی تھی۔ مجھے تمہاری جان نہیں چاہیے سلمہ، مجھے تو اپنی جان بچانی ہے،
محبت تو میں نے کھو دی ہے مگر اپنی عزت اور انا نہیں کھوں گی۔ مجھے نہیں رہنا کسی کے پیروں تلے، نہیں لیتی کسی کی مٹھی میں قید ہو کے مانگی ہوئی سانسیں۔ خودکشی حرام ہے تو اس طرح پل پل جینا بھی حرام ہے۔ مجھے یہاں سے لے چلو سلمہ، کیونکہ میں حرام موت نہیں مرنا چاہتی سلمہ، میں بے بسی کی زندگی بھی نہیں چاہتی۔ مجھے کہیں لے چلو، بس یہاں سے بہت دور۔ ہنی بی بی، میرا گھر آپ کے لیے حاضر ہے، آپ چلے میرے ساتھ۔ سلمہ نے مزید کسی سوال میں وقت ضائع کرنے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیل گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس لمحے ہانیہ کی توجہ سڑک کے اس پار سے بالکل ہٹ چکی تھی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ دور سے پیٹرول کا ڈبہ ہاتھ میں لیے آتا سالار اسے کسی اجنبی سے باتیں کرتا دیکھ کر اب تقریباً بھاگتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ ام ہانی! سالار کے چلانے پر ہانی نے بیل گاڑی میں سوار ہوتے ہوئے رک کر اسے دیکھا اور پھر وہیں جم کر رہ گئی تھی۔ میں جن مایوس قدموں اور جھکے ہوئے سر کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو اس کو دیکھتے ہی سب سمجھ گئے تھے۔ کتنی ہی دیر تک کوئی کچھ نہ بولا۔ ابو کے کندھے مزید ڈھل گئے تھے، ان کے کندھے پر ندامت اور امی کی آنکھوں میں پچھتاوے کے رنگ اور بھی گہرے ہو گئے تھے۔ میں نے ایک نظر ماہ پارا پپو کو دیکھا۔ ایک عمر گزارنے کے بعد آج ان کے نصیب کھلنے جا رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں خوشی نہیں تھی، ان کے ہونٹوں پر کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، چہرے پر گلابی پن نہیں تھا۔ میں انہی مایوس قدموں کے ساتھ چلتا ہوں اپنے کمرے میں جا کے بند ہو گیا، اور اب مجھے اپنے پیچھے سے امی کی رونے کی آواز آ رہی تھی۔ یا اللہ مجھے معاف کر، بہت بڑی غلطی ہوگی مجھ سے۔ سالار تقریباً بھاگتا ہو اس کی طرف آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کہا، کہاں جا رہی تھی تم؟ کہیں نہیں، آپ سے بہت دور۔ اس میں یکا یک اتنی توانائی، اتنی طاقت بھر آئی تھی کہ وہ پوری شدت کے ساتھ خود کو سے چھڑوانے لگی تھی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ کیا مطلب، کیوں نہیں رہ سکتی تم؟ وہ چلایا تھا اور سلمہ کا باپ کی گود میں اونگتا بچہ ہڑبڑا کر جاگ گیا تھا اور چیاؤں پیاؤں کر کے رونے لگا تھا۔ تم نے خود مجھے بلایا تھا ام ہانی کہ تم اب میرے ساتھ واپس گھر لوٹنا چاہتی ہو، پھر اب تم کیسے اپنی بات سے مکر سکتی ہو؟ ہاں کہا تھا میں نے، سب بھلا کے دوبارہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن زندگی گزارنے کا سالار، زندگی برباد کرنے کا نہیں۔ میں ایسے رو رو کر نہیں جی سکتی، آپ کی بیمار ذہنی کو سکون نہیں دے سکتی، آپ کے ماضی کا خمیازہ نہیں بھگت سکتی۔ جو بھی آپ کے ساتھ ہوا اس میں میں کسی بھی طرح ذمہ دار ہوں نہ حصے دار، پھر سزا میں کیوں بھگتوں؟ مجھے آزادی چاہیے، آزادی۔ وہ بھی اس کے انداز میں چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ سالار تو سالار، شاید اس کے ساتھ عمر بتا دینے والی سلمہ نے بھی اس سے قبل اس کی اتنی اونچی آواز اور یہ جارحانہ انداز نہیں دیکھے تھے۔ وہ حیران کھڑی یہ معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ آس پاس سے گزرنے والے اکا دکا لوگ بھی اب رک کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ ایک ویگن سے تو مسافر نیچے اتر کر جمع ہو کر یہ دیکھنے لگے، مگر ہانی کو اب کسی کی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسی طرح چلاتی رہی اور خود کو سالار سے چھڑوانے کے لیے زور لگاتی رہی۔ مجھے آزادی چاہیے، سنا آپ نے؟ آپ کے اور آپ کے پاگل پن سے آزادی چاہیے مجھے۔ کیا کہا تم نے؟ آزادی مجھ سے؟ اور اگر میں نہ دوں تو میں عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گی۔ ہانی نے ایک جھٹکے سے خود کو اس سے آزاد کروا ہی لیا تھا۔ یوں بھی سالار کے دوسرے ہاتھ میں اب تک پیٹرول سے بھری بوتل تھی اور غصے کی شدت سے اسے خود پر کوئی کنٹرول بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ میں آپ سے ڈائیورس لے لوں گی، مذہب اور قانون دونوں نے مجھے یہ حق دیا ہے۔ میں تمہیں عدالت تک جانے کے قابل چھوڑوں گا تو تم یہ کرو گی نا؟ تمہارا دماغ تو میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں، چلو میرے ساتھ، ابھی سارا جوش ٹھنڈا کرتا ہوں۔ اس نے پیٹرول کی بوتل نیچے دھری اور اب اسے دوبارہ کھینچ کر گاڑی تک گھسیٹنے لگا۔ ام ہانی کے چلانے اور شور کرنے پر کچھ لوگ آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ سالار نے فوراً ان سب کو وارن کیا، دور رہو تم مجھ سے، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، بیوی ہے یہ میری، اور اگر کسی نے اس میں دخل دینے کی کوشش کی تو۔ سلمہ سے بھی ام ہانی کا چلانا دیکھا نہ گیا، اور وہ تو وعدہ بھی کر بیٹھی تھی اس کی مدد کرنے کا، اس کی خاطر جان دینے تک کا وعدہ کر چکی تھی۔ اب اسے بھلا کیا پرواہ تھی سالار کی دھمکیوں کی؟ ارے خدا بخش، دیکھ کیا رہا ہے تو، رو کسے؟ اس نے اب تک خاموشی سے تماشا دیکھتے اپنے شوہر کو للکارا تھا۔
حویلی کا نمک صرف میں نے نہیں کھایا خدا بخش، تمہاری بھی نسلیں اس نمک کی قرضدار ہیں۔ اٹھو، کیونکہ ہانی بی بی آج سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی بات پر خدا بخش لاٹھی اٹھا کر بیل سے نیچے کودا تھا۔ صاحب چھوڑ دو بی بی کو، ورنہ سالار جو ام ہانی کو گھسیٹ کر زبردستی کار تک لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ایک دم رکا۔ تمہاری اوقات ہے مجھے روکنے کی؟ جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ نہیں صاحب، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ بی بی ہماری حویلی کی عزت ہے۔ ہم نسلوں سے ان کے پرکھوں کے نمک کھا رہے ہیں اور ہم نے ابھی بھی ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ام ہانی بی بی کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی۔ سلمہ بھی یہ کہتی آگے بڑھ رہی تھی، مگر اس کے قدم پھر وہیں رک گئے، کیونکہ سالار نے وہ ہاتھ جو ام ہانی کی کمر کے گرد ڈال رکھا تھا، وہ ہاتھ جیب میں ڈال کر اپنا ریوالور نکال کر اس پر تان دیا، اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ابھی تک ہانی کا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، پھر دو اپنی جان۔ تم اس کے لیے اپنی جان دے سکتے ہو تو میں اس کے لیے کئی جانیں لے بھی سکتا ہوں۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے، ابھی اور اسی وقت میں تم سب کو ختم کر سکتا ہوں۔ سالار کی دھمکی پر خدا بخش کی تنی ہوئی لاٹھی نیچے ہو گئی تھی۔ سلمہ نے ڈر کر بیل گاڑی میں بیٹھے اپنے دونوں بچوں کو دیکھا۔ تبھی ام ہانی اپنی کلائی سالار کی گرفت سے نکالنے میں کامیاب ہوئی اور تڑپ کر اسے پرے ہٹی۔ اس سے پہلے کہ سالار دوبارہ لپک کر اسے تھام لیتا، ہانی زمین پر رکھی پیٹرول کی بوتل اٹھا کر اس کا ڈھکن کھول چکی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو ریوالور تانے سالار اور دہشت زدہ کھڑے سلمہ اور خدا بخش بھی سمجھ نہ پائے کہ وہ کیا کر رہی ہے، اور جب ہانی نے پیٹرول کی بوتل اپنے سر پر چھڑکنی شروع کی تو سالار چیخ اٹھا، ام ہانی رکو! نہیں سالار، اگر میں ابھی اسی وقت خود کو ختم کر لوں پھر کیا کریں گے آپ؟ نائلہ جائے نماز بچھائے کب سے نفل پر نفل پڑے جا رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، وہ جہاں کہیں بھی ہے اسے اپنی حفاظت میں رکھ، اسے ہر بلا سے محفوظ رکھ۔ اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کی نظروں سے گر جاؤں گی۔ یا اللہ، میری کوتاہی، میری خود غرضی، میری مطلب پرستی کو معاف فرما، اس کی حفاظت فرما اور اسے ساتھ خیریت کے واپس گھر بھیج دے۔ ہانی بی بی! سالار شوق کی کیفیت میں اسے خود پر پیٹرول چھڑکتا دیکھ رہا تھا، اور اس کی خاموشی سلمہ کی چیخ سے ٹوٹی تو اس نے دیکھا سر سے پیر تک پیٹرول میں بھیگی ام ہانی اب بیل گاڑی میں رکھی لالٹین کی طرف جا رہی تھی۔ ہانی بی بی رکے، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ واپس دیں اسے بی بی۔ سلمہ نے اسے لالٹین چھیننے کی کوشش کی، مگر ام ہانی اسے دھکے سے خود سے پرے کرتی اب جلتی ہوئی لالٹین اپنے سر پر تانے سالار کے سامنے کھڑی تھی۔ بولو سالار، اگر میں اس وقت خود کو ختم کر لوں تو کیا کریں گے آپ؟ سالار تو دھنگ کھڑا اس کا یہ نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ راہگیروں میں بھی اب شور سا اٹھنے لگا تھا۔ ہانی بی بی، خدا کے لیے پھینک دے سے، یہ خطرناک ہے۔ سلمہ رو رو کے منتیں کر رہی تھی، مگر ہانی ہوش و حواس سے بیگانہ سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اسی انداز میں جلتی لالٹین اپنے پیٹرول سے بھیگے وجود پر تانے قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بتائیں نا، کیا کریں گے آپ؟ میرے مردہ وجود کو کتنی دیر تک اپنے قید میں رکھیں گے؟ میری لاش سے کتنے آنسو بہائیں گے؟ لاشیں تو روئے نہیں کرتی، پھر کیسے ملے گی تسکین آپ کو؟ ام ہانی کے اس بے خوف روپ نے سالار کا ریوالور تانے ہوا ہاتھ نیچے نیچے گرا دیا تھا۔ مجھے جیسے کسی نے بری طرح جھنجھوڑ کر جگا ڈالا تھا۔ ہڑبڑا کر میں نے چاروں طرف دیکھا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کرسی پر بیٹھے کب میری آنکھ لگی تھی۔ اپنی اس نیند پر میں خود بھی حیران ہوا تھا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ پہاڑ جیسی رات شاید کبھی ختم نہیں ہوگی۔ صبح کی روشنی کا انتظار کرنے میں پتہ نہیں کتنا جلانا ہوگا خود کو۔ پھر کیسے مجھے نیند آ گئی اور میں سو کیسے گیا؟ اور تبھی مجھے وہ بھیانک خواب یاد آیا جس نے میری نیند کو نوچ ڈالا تھا۔ شاید یہ خواب دیکھنے کے لیے ہی میں گھبرا کے اٹھ گیا۔ میں وہ خواب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر رہ رہ کر مجھے یاد آ رہا تھا۔ بے بسی کے عالم میں خدا کو پکار بیٹھا، یا اللہ، اس رات کی تکلیف کو بڑھانے کے لیے فقط یہ احساس کافی تھا کہ وہ پتہ نہیں اس وقت کس حال میں ہوگی اور صبح میں اسے ڈھونڈ بھی پاؤں گا یا نہیں۔ جان نکالنے کے لیے تو یہی وہم کافی تھا۔ اسی وسوسے میں یہ ساری رات انگاروں پر کاٹ سکتا تھا، پھر ایسا خواب کیوں؟ یہ میری برداشت سے بہت آگے ہے، بہت۔ میں کمزور پڑ رہا ہوں میرے مولا،
میرا سینہ پھٹ جائے گا. اس بھیانک اور جان لیوا خواب کی ہر پرچھائی میری یادداشت سے دور فرما دے. تجھے اپنی رحمت کا واسطہ. تو جانتا ہے کہ میں کبھی خیال میں بھی اسے تکلیف کے عالم میں نہیں دیکھ سکتا. رب سے دعا کرتے کرتے میں رو پڑا تھا. بہت عرصے بعد میں بہت رویا تھا. میں وہ ام ہانی نہیں ہوں سالار. میں کچھ بھی کر سکتی ہوں اپنی آزادی کے لیے, کچھ بھی. نہیں ام ہانی, تم ایسا نہیں کر سکتی. یہ خودکشی ہے, یہ حرام ہے. سالار گھبرا کر بولا تھا اور اس کی بات پر ام ہانی کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی. آپ سکھائیں گے مجھے حرام اور حلال کا فرق؟ مانا کہ خودکشی حرام ہے, مگر آپ کے ساتھ زندگی گزارنا وہ کیا ہے؟ وہ بھی تو حرام ہے نا. خودکشی ہی ہے وہ سالار. مجھے صرف یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے مرنا کس طریقے سے ہے. آپ کے ہاتھوں مرنے کے بجائے میں خود مرنا پسند کروں گی. ہر پل آپ کے جنون کی آگ میں سلگتے رہنے کے بجائے میں ایک ہی بار جل مروں گی. سالار چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا. اس کی آنکھوں کی دلیری کو, اس کے چہرے پر پھیلے عزم کو, اس کی نفرت کو, اور پھر سالار کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ آئی. جاؤ جہاں دل چاہے جاؤ ام ہانی. ام ہانی جو لالٹین کو اپنے سر کے قریب لائے جا رہی تھی, اس کے ان ایکسپیکٹڈ جواب پر حیران ہو کر رکی. اور یہ اجازت میں اس لیے نہیں دے رہا کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر گیا ہوں, یہ تمہیں مرتے نہیں دیکھ سکتا, بلکہ اس لیے کہ آج میں نے تمہاری بے خوف آنکھوں میں اس ڈری سہمی روتی بلکتی خوف زدہ ام ہانی کو مرتے دیکھ لیا ہے. اور اسی ام ہانی میں تو میری جان قید تھی. میں جان گیا ہوں ام ہانی کہ میں تمہیں واپس لے بھی گیا تو کبھی رلا نہیں پاؤں گا, کبھی بھی نہیں. تم تو اب کبھی میرے مرنے پر بھی آنسو نہیں بہو گی. تو اس لیے جاؤ ام ہانی, تم اب میرے کسی کام کی نہیں. ام ہانی شدید حیرت کے عالم میں تھی. اس کی ساری جارحیت اسی حیرت میں دم توڑ گئی کہ کب سالار اس کے قریب آیا اور کب اس نے لالٹین اسے چھین کر پرے پھینکی. اسے اس بات کی خبر ہی نہ ہوئی. لالٹین کے دور گرتے ہی سلمہ بھاگتی ہوئی آئی اور ام ہانی کا ہاتھ کھینچ کر اسے واپس لے جانے کی کوشش کرنے لگی. ہانی بی بی چلے میرے ساتھ. سلمہ جلد سے جلد اسے یہاں سے لے جانا چاہتی تھی, جیسے ڈر ہو کہ سالار کا ارادہ اور نیت کہیں بدل نہ جائے. اور ہانی اسی گمسم کیفیت میں سلمہ کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی, مگر مڑ مڑ کر ابھی تک بے یقینی کے عالم میں سالار کو دیکھے بھی جا رہی تھی, جس کے قدموں سے پسپائی صاف ظاہر ہو رہی تھی. کار کے پاس جا کر وہ رکا اور پھر پکارا, ام ہانی. اس نے مڑ کر ایسے مخاطب کیا بالکل اجنبی سے لہجے میں, خودکشی کی ناکام کوشش کے بعد اب تم خلا کی ناکام کوشش مت کرنا. اس ڈائیورس کے لیے تمہاری کوشش کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ میں خود تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس کی بات پر ام ہانی کے قدم رکے تھے. میں تمہیں طلاق دیتا ہوں ام ہانی. اب وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا اور ام ہانی سانس روکے اسے دیکھے جا رہی تھی. میں سالار اعظم اپنے پورے ہوش حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. ام ہانی کے حیرت سے بھرے چہرے پر ایک بھولی بسری مسکراہٹ آئی, ایسی مسکراہٹ جو عرصہ ہوا اس سے روٹ کر کہیں دور جا چھپی بیٹھی تھی. ام ہانی نے سکون سے بھرپور انداز میں آنکھیں بند کر لی تھی. میں فجر کی اذان ہونے سے پہلے ہی کتنی ہی دیر پہلے مسجد چلا آیا تھا. اس ذات کے آگے دامن پھیلانے کے لیے کسی خاص وقت کا انتظار تو نہیں کرنا پڑتا, بس ایک کیفیت چاہیے ہوتی ہے, حاجت کی, ضرورت کی, بے بسی کی. جب کہیں اس کے علاوہ کہیں کچھ اور نظر نہ آئے تو بس وہیں سر جھکا دو, اپنی جھولی پھیلا دو, گڑ گڑا کر مانگ لو اس رب سے سب کچھ. اور میں بھی آج اپنے رب سے ام ہانی کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا. یا اللہ تو بے شک اسے میرا نہ کر, مگر اس کا کر دے, اس کی اپنی ذات پہ اس کا اختیار دے دے, اس کی خوشیاں, اس کی مسکراہٹ, اس کا سکون اسے لوٹا دے. وہ جہاں بھی ہے اسے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. سدا اس پر مہربان رہنا میرے مولا کہ یہ تیری صفت ہے, اور وہ تیری اس صفت کو اپنائے ہوئے ہے. وہ بھی ہمیشہ سب پر مہربان رہتی ہے, تو بھی اس پر مہربانی فرما.
سالار تھکے ہارے قدموں کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ اماں بے تابی سے اس کی طرف بڑھی۔ انہیں امید نہیں تھی کہ وہ صبح ہوتے ہی لوٹ آئے گا، اور اب جب وہ آ گیا تھا تو وہ اس سے پوچھے بغیر کیسے رہ سکتی تھی، لیکن وہ کچھ پوچھ نہ سکی۔ سالار کی خالی نظریں بتا رہی تھی کہ وہ خالی ہاتھ رہ گیا ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بس اتنا ہی کہہ کر رہ گئی، سالار۔ مگر شاید وہ ان کی یہ بات بھی سن نہیں پایا۔ وہ اسی عالم میں خالی نظروں سے در و دیوار کو دیکھے جا رہا تھا، جیسے کچھ کھوج رہا ہو، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ اماں کچھ تو اس کو بولنے کے انتظار میں رہی، اور پھر مایوسی سے کمرے میں جانے کے لیے پلٹی تو چھناک کی آواز پر انہیں دوبارہ چونک کر مڑنا پڑا۔ سالار دیوار پر لگی اپنی تصویریں اتار کر نیچے پھینک رہا تھا۔ ہر طرف کرچیوں کا ڈھیر تھا، اور ان شیشوں کے ڈھیر میں ہر طرف سالار اعظم کے تکبر بھرے چہرے کے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔